کہ ہمارا برادر ملک رات کی تاریکی میں یہ کاروائی کرے گا. ہماری سرزمین تو ہے ہی, لیکن وہ ظاہر کلیم کرتے ہیں کہ وہ برادر ملک ہے پاکستان, اسی طرح وہ بھی تعظیم کرتے ہیں. یہ کیوں کیا؟ ایسی حماقت کرنے کی کیا ضرورت تھی ایران کو؟ اب جانور کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے. تو جانور کون ہوتا ہے؟ جانور وہ ہوتا ہے جو رات کی تاریکی میں دھوکے سے آپ کی فوج پہ حملہ کرے, آپ کے ریاستی اداروں پہ حملہ کرے, آپ کی عوام پہ حملہ کرے اور اس کو قبولے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ الزام لگ گیا, تنازع طے کرنا ہے, جو ہمارے اور انڈیا میں فلاں فلاں چلتے رہتے ہیں. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے حملے ہوئے وہ قبولے گئے. تو اب جانور یقینی ہو گیا, تو اب اس کے لیے کوئی اصول نہیں علاوہ اس کے اس کو جانور بن کے مارو. تو یہ اصول تھے جس کے تحت ہم نے چلنا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اصولوں کے تحت اگر آپ جانور کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں آپ ایک مہذب معاشرے کے اندر گفت و شنید سے بات کر سکتے ہیں, اس سے بات کر سکتے ہیں, لیکن فوج کی گاڑیوں پہ حملے, افواج پاکستان پہ حملے, مسلسل لاشیں ہیں, خود پاکستان فوج کی مسلسل لاشیں, اور 65,000 تو ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں. اور ہماری کامیابی یہ تھی اس کے اندر 5واں اصول مرتب کیا ہم نے کہ جب تک پاک فوج حکم نہ دے اسلحہ نہ اٹھانا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں ان کا قتل عام کراؤ, شیعاز کا, فلاں کا, اور جو قبول رہے ہیں ایتھنسٹی کی بنیاد پر تفرقہ ڈالا جائے. ہم نے یہاں لاشیں گرتی رہی, ہم نے اپنے نوجوانوں کو قائل کیا کہ اسلحہ نہیں اٹھانا جب تک فوج حکم نہ دے, اور یہ یقین رکھنا کہ ایک دن آئے گا کہ پاک فوج تمہیں حکم دے گی 65 کی طرح کہ اسلحہ اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ مل کے دفاع کرو. تو اس دن کا انتظار کرنا ہے. تحریکیں جو بلوچستان میں پروان چڑھ رہی ہیں اور مختلف پاکٹس میں بیٹھ کر اپنی کاروائیاں کر رہی ہیں, اس کو بہت ٹارگیٹڈ آپریشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے اپنی ٹارگیٹس کو اچیو کیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جس کے لیے وہ مستقل ایران کو ڈوزیئرز اور باقی ساری چیزیں پیش کرتے ہیں. میں نے آپ کو پورا بتایا نا اس کا. میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں کہ میں نے 2010 میں جب ریسرچ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ آپ اپنے ہمسایوں پہ نظر ڈالتے ہیں کہ کس سے جنگ کا خطرہ ہے, کس سے آپ تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہو. سوچ ہی نہیں سکتا نا, ممکنات میں نہیں. مطلب میں آ رہا ہوں آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ آپ بھی حیران رہیں گے. میں اسی میں ایک پوائنٹر شامل کر لیں, ایک لمحہ پھر آپ بول دیجیے گا. دیکھیں افغانستان سے معاملات کیسے ہمیں پتہ ہے, انڈیا سے تو بالکل ہی آپ مطلب اس طرف تو چہرہ ہی نہ کریں نا تو بات ختم ہو جاتی ہے. تفصیل سے بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ 18 نومبر 2023 کو ہم نے انڈیا کا آپ کے سامنے کھولا, کیونکہ ریسرچ میں تھا نا. میں نے آپ سے کیا کہا کہ اب اس سے گولہ باری کی جنگ نہیں ہے, اس سے ہے معاشی جنگ. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اس سے جنگ نہیں ہو سکتی علاوہ اس کے کہ ہم اس سے معاشی میدان میں ٹھیک ہو گیا. پھر میں نے نظر ڈالی چائنا پہ, تو وہ ناممکن نظر آیا, ہو ہی نہیں سکتا, ممکن نہیں. ٹھیک ہے, پھر میں نے افغانستان پہ نظر ڈالی, بالکل ہے 100% ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ اس کو دیکھیں گی کہ یہیں سے جنگ کا آغاز ہوگا. پھر میں نے ایران پہ نظر ڈالی تو وہ نہ ممکن ہے نہ ناممکن ہے, وہ ہے ناممکنات. تو جب یہ 16 جنوری کو اسٹرائک ہوئی تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آگے کیا ہونا ہے, کیونکہ ہمیں تو پتا ہے کیا ہونا ہے, کچھ نہیں ہونا. ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے پروپیگنڈے کی پیدائش کہاں سے ہونی ہے. اچھا, ہاں, اس پہ نظر ڈالی ہم نے, کیونکہ اس کی پیدائش تو ہونی تھی. اب پیدائش کہاں سے ہوئی یہ دیکھ جان کے آپ حیران ہو جائیں گی کہ پیدائش ہوتی ہے, یہ گرو گرام ہے ہریانہ, انڈیا. ٹھیک ہے, یہاں ایک پاکستان کی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کا آج کل میڈیا سیل آپریٹ کیا جاتا ہے. ابھی بھی ہو رہا ہے؟ ہاں ابھی بھی ہو رہا ہے, وہیں سے تو ہوا ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ یو کے پبلشرز میڈیا, یو ایس اے کے میڈیا, یعنی ان کے اخبارات, ان کے فلاں فلاں فلاں, سیم الفاظ میں ایک دم یہ اپلوڈ ہوتا ہے رات 2:30 پونے 3 بجے. اور ٹھیک 3 بجے جو پی ٹی آئی کے حامی صحافی یو کے میں اور یو ایس اے میں پناہ لیے ہوئے ہیں, سی آئی اے کی اور MI6 کی, وہ ان الفاظ پہ پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں, لیکن ان کی توپوں کا جو رخ ہوتا ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف اور DGI SI ہوتے ہیں. غیرت بے غیرت, غیرت بے غیرت کی ایک جنگ چھیڑی جاتی ہے. حملہ کرو, جواب دو, ابھی دو, فوراً دو. بھائی انتظار تو کیا جاتا ہے نا کہ آگے سے رسپانس کیا ہے, ابھی دو, فوراً دو. اور یہ وار صبح 9:30 بجے یہاں پاکستان میں موجود اسی سیاسی جماعت کے انڈر کور ایجنٹس جو صحافی بن کے بیٹھے ہیں وہ اس کو ہوا دیتے ہیں, اور یہ پھیلتی ہے, بہت بری طرح پھیلتی ہے, اور پھیل کے آگے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. بہرحال اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے ہوا دینا شروع کی وہاں سے, تو دیکھیں آپ سیاست کریں, ہمیں اعتراض نہیں, آپ کریں کھل کے, جو تنقید کرتے ہیں آپ کو الیکشن لڑیں نہ لڑیں اس سے مطلب نہیں. ہم آپ کو آج کلیئر بول رہے ہیں, ریاستی معاملات میں ٹانگ نہ اڑانا, اپنی سیاست کرو خاموشی سے, اپنی صحافت کرو, یوٹیوب پہ جھوٹ بول بول کے پیسے کماؤ,
जो चाहे जिधर दुनिया को लगा दो, लेकिन खबरदार रियासती मामलात में नहीं आना, वरना टक्कर होगी, और ऐसी शदीद टक्कर होगी जो अब तक तुमने देखी भी नहीं। इनको जिस मुल्क में हो, चाहे व्हाइट हाउस में बैठी हो, चाहे यूके में बैठी हो, चाहे इंडिया में बैठी हो, इनको घुसो और इनको मारो। उसकी वजह यह है कि अमेरिका भी तो इसी कानून के तहत अफगानिस्तान में कूदा था। ओसामा बिन लादेन ने कबूला था, उस बेस पे कूदा था, किस कानून के तहत आए? और एबटाबाद तक आ गए थे ढूंढने के लिए ओसामा बिन लादेन जो इसका वजीर खारजा बोल रहा है, मैं आपको ये दे रहा हूं रिकॉर्ड, 2003 से लेकर आज तक ये तमाम स्ट्राइक हुई हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में ड्रोन तुमने किए, तुम खुद मुख्तारी के चैंपियन हो। ये हजारों स्ट्राइक तुमने किस कानून के तहत किए पाकिस्तान के अंदर? और उसकी वजह से हमने क्या क्या भुगता है? तो हम भी पाकिस्तान के इदारों को ये कहते थे कोई आसरे की जरूरत नहीं है, चाहे ईरान हो चाहे कोई हो, पाकिस्तान मुकद्दम है तो पाकिस्तान की आवाम भी मुकद्दम है। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी है। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ये तो लगता है कि इंजीनियर डाइवर्जन है, कोई लगता है कि अमेरिकन लॉबी ईरान के अंदर घुस गई है, क्योंकि हु बेनिफिट्स फ्रॉम दिस थिंग? अमेरिका, इजराइल एंड इंडिया। देखे ना, आपने तवज्जो हटाई तूफान अल-अक्सा, बिल्कुल उससे तवज्जो इधर हट गई। आपने मुस्लिम वादत पर दरार डाली, आपने एक नया फ्रंट खोल दिया, हालांकि फोकस सारा फलस्तीन पर होना चाहिए, बल्कि उस दिन दूसरे दिन खान यूनिस पर बॉम्बिंग वगैरह हुई, कोई बात ही नहीं आई मीडिया में। सारा मीडिया आपका तो सारा फोकस, तो ये तो उनको फायदा पहुंचाया है आपने। और एक और चीज देखें आप, मैं पढ़ रहा था, इराक पाकिस्तान की तरह ईरान का हमसाया है, बड़ा करीबी ताल्लुक, बहुत करीब। उन्होंने क्या किया, अपना सफीर वापस बुलाया, उन्होंने कहा हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जाएंगे। और मैं कल पढ़ रहा था कि उनके वजीर आजम है सुदानी, उनकी मुलाकात हुई है डावोस में जेक सालिवन, जो कौमी सलामती के मशीर है बाइडन के। उसने क्या कहा है? उसने बाइडन का कहा है कि उसने दावत दिया व्हाइट हाउस आए और हम और आप ताउन करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। तो इराक को वापस आपने अमेरिका की गोद में डाल दिया ईरान ने, और अपने आप को स्लॉट करा और आपने, और उन्होंने कहा कि हम बहुत करीबी ताउन करेंगे, और आप व्हाइट हाउस की दावत भी दे दी। और बाइडन को सडनली पाकिस्तान भी याद आ गया कल 4 साल के बाद। वैसे तो पाकिस्तान को कोई जिक्र नहीं, उन्होंने कहा पाकिस्तान पर हमला हुआ जिक्र किया उन्होंने। सो देखे ना, अब सारा यू गिव स्पेस टू योर एनिमीज, जो ईरान के एनिमीज। बिल्कुल एक मतलब इर्रेशनल मैडनेस। तो ये इसका मंतक जो भी हो, जस्टिफिकेशन नहीं बनती, बिल्कुल कोई इट डिफाइज लॉजिक कि इस वक्त। अच्छा, हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे थे, आर्मी चीफ वाज देयर, वो और उनके बड़े अच्छे बोला, एंटी नारकोटिक्स फोर्ट के हेड उधर गए थे, और बाकी बॉर्डर मार्केट्स पर बात तो एक्चुअली नेवल एक्सरसाइज भी हो रही थी। सो यू नो, ताल्लुकात खुशगवार, मामूल के मुताबिक, मामूल से बेहतर, और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन भी। और हमने फैसला किया था कि 2 लोग हमारे स्टेशन होंगे ज़ायदान में, उनके स्टेशन होंगे ताफ्तान में। सो यू नो, देयर वाज प्रोग्रेस मेड ऑन लॉट ऑफ बॉर्डर। अब इतना बड़ा धचका एकदम लग गया। सो इनफैक्ट इन्होंने 3 हफ्ते पहले फॉरेन मिनिस्टर को फोन भी किया था, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने। उन्होंने कोई कहा कि जी हमारे लोग वगैरह, तो द फॉरेन मिनिस्टर केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर सेड आप हमें भेजे इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस भेजे। 15 दिसंबर की बात है जो वाकया तो हुआ था। जो इंटेलिजेंस भेजी जाती है, पाकिस्तान भी भेजता है जब, तो उसके बाद इंटेलिजेंस नहीं भेजी, ये मिसाइल भेज दिया।